दोस्तों आज का वीडियो पहले के सारे वीडियो से थोड़ा हटके है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप वीडियो को देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट कमर चीमा है जो अक्सर शाम को टेलीविज़न चैनल पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट में बैठे नजर आता है। और ये बंदा आज तक कभी भी किसी भी डिबेट में पाकिस्तान को इस तरह से नंगा नहीं किया है जैसा कि आज किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे खुलेआम ये मान रहा है कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में आतंकवाद का जड़ है, और ये आतंकवाद का जड़ पाकिस्तानी सोसाइटी में इतनी गहराई तक पहुंच गया है कि अगर आज से भी पाकिस्तान खत्म करने का सोचता है तो इसे 10 साल लगेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये बंदा पाकिस्तान को आज पूरी तरह नंगा कर दिया है। खुद की पोल खोलते इस वीडियो में और क्या क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है ये कैसे खत्म हो सकती है और हमें ये कैसे खत्म करनी चाहिए। ये सवाल मेरे ज़हन में काफी देर से है और यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा वो आप समझ लें कि इतनी सिंक हो चुकी है सोसाइटी के अंदर, या इतना ज्यादा वो आप ये समझ लें कि सिविल सोसाइटी के अंदर जा चुका है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो दे डोंट बॉदर, वो समझते नहीं है कि हमें शायद इस चीज को भी एड्रेस करना चाहिए या इस पे ये चीज भी होनी चाहिए। सो डी रेडिकलाइजेशन, इस डी रेडिकलाइजेशन के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए और एक नेशनल एफर्ट चाहिए तमाम सूबों। जो दूसरा अहम पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस जो कि रिलेटेड थे हाफिज सईद एंड जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स थे, दोज वर रिलेटेड टू कश्मीर और इस तरह के। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस बड़े पुराने हमारे पास पड़े हुए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। 2012 में हमें एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला, फिर 15 में निकाल दिया, इन रेजोल्यूशंस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। फिर 18 में डाल दिया और अभी हम क्योंकि उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी वो हम पे मजीद प्रेशर कर रहे हैं तो हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसी जो भी ग्लोबल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन वंस फॉर ऑल हो जानी चाहिए और इन लोगों को जो भी है जैसा भी है सजा दे देनी चाहिए। ये बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था। ये हमें 2010-11 में ये चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए थी ताकि जब हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ ली, नाउ वी आर क्लीन, तो दुनिया को पता होता है कि देयर इज नथिंग विच इज लेफ्ट जिसके बारे में हमें वो कह सकता है। और खास करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये हमने छोड़ दिए और पार्लियामेंट को इसके ऊपर बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए। बट एनी हाउ लेट्स थिंक हाउ थिंग्स गो अहेड, बट वेलकम मूव चीजें जो हैं वो हो गई। तीसरी जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि हमें ये जो इस्लामोफोबिया की डिस्कशन है इसको थोड़ा सा ऑन होल्ड करना होगा। जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग या हेड ऑफ स्टेट के जो लोग जब इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो सोसाइटी तक चीज जाती है, सोसाइटी उसको वो जो गुस्सा गुबार वो गम होता है वो चीजों को फिर पब्लिक डिस्कोर्स में डिस्कशन होती है, एकेडेमिया लिखता है, राइटर लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में आता है, टीवी में आता है, तो वो पता चलता है कि जी हमें करना है। ये काम पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें भी करती रही हैं। बहुत देर हमने मगरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, कॉन्स्पिरेटोरियल थ्योरीज हमने की। मैं ये नहीं कहता कि मगरब को बहुत अच्छा, हर बंदा हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा होता है, वो भी कर रहे होते हैं। सो जो ये इस्लामोफोबिया की डिस्कशन है, जब ये टॉप डाउन लेवल पे डिस्कशन होती है तो जब नीचे आती है, सोसाइटी तक आती है, तो वो अवाम को जब लिटरेसी रेट ना हाई हो और पता ना हो तो ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इस्लाम बहुत पीछे चला गया, मुस्लिम उम्मा बहुत पीछे चली गई है। सो ये टॉप लेवल से जब इस तरह की डिस्कशन हमारे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट करते हैं तो उसका एक हमें एक ना चाहते हुए भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी से रेडिकलाइज हो जाती है। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज ना हो तो थोड़ा नॉलेज हो तो आप थोड़ा अपनी मर्जी से फिर चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, दैट गोज अगेंस्ट इस चीज के। सो ये इस्लामोफोबिया की जो बहस है इसको भी खत्म होना चाहिए और हमें इस बात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ज्यादा करीब होने की है, बिजनेस, इकोनॉमी, इन चीजों पे काम करने की है। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम अच्छे वक्त में आएंगे, जब एक वक्त आएगा। चौथी चीज जो अहम बताने की वो ये है कि ये ऐसे नॉन स्टेट एक्टर जो कभी अपने वेपन्स उठा के चलते रहे हैं और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये जो मोनोपोली ओवर द वायलेंस होती है दैट इज ऑफ द स्टेट, स्टेट की मोनोपोली होती है। अगर कहीं को मारना है, बंदे को मारना है, तो वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। एक बंदा उड़ के गन उठा के किसी को मार नहीं सकता, किसी को गोली नहीं मार सकता, भले कोई भी वजह हो, कुछ भी हो। मोनोपोली ओवर द वायलेंस इज ऑलवेज विद द स्टेट।
ریاست کسی کو مار سکتی ہے, سزا دے سکتی ہے, وہ بھی کس طریقے سے, کورٹس کے ذریعے سے. اگر کوئی بندہ ویپن اٹھا لیتا ہے تو اس کو کورٹ سزا دی جا سکتی ہیں. سو مونوپلی اوور دا وائلنس. سو اس کا مطلب ہے یہ جو جہاد کی ڈسکشن ہے اس پہ بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ جہاد بھی اگر کرنا ہے تو وہ ریاست کر سکتی ہے, اسٹیٹ کر سکتی ہے, پارلیمنٹ نیشنلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کوئی جتھے اور گروپ اور گروہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایک جتھا یہاں سے 100 بندے کا اٹھے گا, جی ہم نے فلاں بندوں کو مار دینا ہے, اس پہ حملہ کر دینا ہے. یہ ماضی میں کیونکہ ہم نے اس کی گنجائش نکالی رکھی اور ہم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی تو اس کا ہمیں نقصان ہوا. کبھی کوئی اٹھا تھا, وہ اسلام آباد میں آگے دعویٰ بول دیا, اس نے کہا جی کہ یہ چیزیں بند کرو, کسی نے ڈنڈے اٹھا لیے, کسی نے گولی اٹھا لی, تو یہ اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. سو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بند ہونی چاہیے, یہ مونوپلی کا پتہ ہونا چاہیے. دین ہمیں ڈی ویپنائزیشن کرنی چاہیے. ویپنس کے بہت زیادہ لائسنس دے دی ہیں پاکستان میں صرف, اور اس لائسنسز کا فائدہ صرف اور صرف ٹاپ ایلیٹ کو نہیں ہوتا, اسلامسٹ کو بھی ہوتا ہے. وہ بھی ویپن لے لیتے ہیں. پھر یہاں پہ فرقہ واریت ہے, گروہ ہے یہاں پہ, تو وہ پھر جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا, پھر اس کا جب ویپنائزیشن افغان جنگ کے بعد بہت زیادہ ویپن آ گئے تو وہ پھر بہت زیادہ لیگلائز کرا دیے. پھر وہ ابھی بھی انلیگل ویپن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کی بہت زیادہ ڈرائیوز چلی ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن کیا جائے, لیکن وہ گراس روٹ لیول پہ یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں یہ نہ ٹرسٹ ہو کہ پولیس ہماری مدد کر سکتی ہے, پولیس ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے, تو تب ہم ویپن چھوڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک ٹاپ لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو فیوڈلس ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ سب کو سیکورٹی بھی ملے کہ بھائی آپ کے جو انٹرسٹ ہے وہ ریاست پروٹیکٹ کرے گی, آپ وریڈ نہ ہو. سو اس میں ظاہر بات ہے پروسیکیوشن اور یہ ساری چیزیں عدالتیں کام کریں گی تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے کسی کے خلاف ویپن استعمال کیا تو ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرے گی, تو پھر ڈی ویپنائزیشن ہوگی. اس طرح نہیں ہے کہ ٹاپ لوگوں کے, بڑے لوگوں کے پاس ویپن رہے اور چھوٹوں کو دے دو ہماری گن واپس کر دو, تو یہ چیزیں پھر نہیں چلیں گی. دین ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کریکلم ہونا چاہیے, سیم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہاں پہ مدرسوں کا اپنا ہے, پرائیویٹ اپنا ہے, پبلک اپنا ہے, آرمی کا اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. سب کے جو کریکلم ہے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. مدرسہ والوں کا جو ہے سنک ہونا چاہیے, پبلک پرائیویٹ ہو. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تین ایک جو آرمی کا ہوتا ہے وہ لنک ہوتا ہے, یا وہ پبلک وہ پرائیویٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے, یا وہ پبلک سے ملتا جلتا ہوتا ہے, لیکن اصل میں پبلک پرائیویٹ اینڈ مدرسہ جو ہے وہ ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں واقعی جب یہ 3 ڈفرنٹ کریکولم کے لوگ پڑھیں گے, اگر ایک ہی گھر میں 3 بچے ہوں, ایک مدرسے میں جاتا ہو, ایک پبلک اسکول میں جاتا ہو, ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہو, تینوں علیحدہ سلیبس پڑھ رہے ہوں, تو آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساروں کے دماغ علیحدہ ہوں گے, سوچیں علیحدہ ہوں گی. ماں باپ چاہتے ہوئے بھی ان کو ایک پیج پہ نہیں لے کے آ سکتے. سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایکسٹریمزم کو, ریلیجس ایکسٹریمزم کو ختم کرنے میں دس کین ہیلپ وین دا اسٹیٹ ہیز ون نیشنل کریکولم. ایک ریاست ایک کریکولم دیتی ہے, اور ویسے بھی 12 سال تک کہتے ہیں براڈ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. مینس کہ 12 سال تک یہ جو مدرسے کا سسٹم بھی ختم ہو جانا چاہیے. براڈ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جس میں لوگ سائنس پڑھیں, جغرافیہ پڑھیں, میتھمیٹکس, فزکس پڑھیں. 12 سال کے بعد فیصلہ کریں, جس طرح 12 سال کے بعد ہم نے فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے, کیا کرنا ہے. جب مدرسے والا بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس ہی فیصلہ کر لیتا ہے میں نے مولوی بننا ہے, تو دس از ناٹ فیئر. وہ تو اس نے دنیا تو دیکھی نہیں ہوتی, تو وہ صرف مدرسے میں چلا جاتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے دنیا ساری مدرسے کے ارد گرد گھومتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جب کریکولم نہیں پراپرلی ہوں گے, ایک ہوگا, تو یہ ہمیں پرابلم کرتا رہے گا. ایک اور چیز اہم ہے وہ امہ, مسلم امہ. ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ دیر از نو مسلم امہ. وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن آر اون, وی ہیو ٹو ورک آن آر اون. ہمیں یہ کوئی امہ, مسلم امہ پروٹیکٹ نہیں کرنے والی. اگر ہم طاقتور ہوں گے, ہماری عوام مضبوط ہوگی, اکانومی اچھی ہوگی, وی ول ورک ہارڈ, وی ول اسٹڈی, وی ول ورک, تو یہ سارے ہمارے ساتھ چل پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جنہ دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو اٹ مینس when we will have money, we will have the wheat at home. جو ہمارے جو uneducated will be considered as educated, and this is how it goes. So یہ ہے وہ چیز جس کو میرا خیال ہے کہ اگر امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی ہمیں جب تک ایک انٹلیکچولی ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلم ریاستوں کو جو کانسیپٹ ہیں سوورینٹی کے اور ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. بھائی
ہم یہاں پہ اکثر باتیں کر جاتے ہیں سارے مسلمان ایک ہیں, سارے مسلمانوں کی ریاستیں ایک ہیں. بھائی نہیں نہیں, دس از نیشن اسٹیٹ سسٹم, ہمیں علیحدہ علیحدہ ہیں. افغانی افغانی ہے, پاکستانی پاکستانی ہے, سعودی سعودی ہیں. ہم کسی کے ملک میں نہیں جا سکتے انٹل انلیس ہمارے پاس ریکوائرڈ پاسپورٹ ہو. امہ کی بیس پہ آپ کو کوئی گلے نہیں لگائے گا. آپ کو گلے لگایا جائے گا اف یو آر ریئلی سکسیسفل ان دس کنکریٹ, یہ جو ماڈرن ورلڈ میں اگر آپ کامیاب ہیں تو لوگ آپ کو گلے لگائیں گے. اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اوہو کیا ہوا, کس طرح ہوا. آپ کو اس چیز سے, لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. سو یہ جو امہ ہے اس کا کانسیپٹ بھی ہمیں ڈائی ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور ہمیں جب تک نیشن اسٹیٹ سسٹم اور جو سورن رول ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو مسلم دنیا انٹرنیشنل سسٹم کو نہیں سمجھ سکتی. دس از ون آف مائی میجر تھیسز. میرے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسز میں بھی میں نے یہ کیا ہوا ہے. سو ایک آدھا پوائنٹ اور ہے کہ جی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو او آئی سی وغیرہ دیٹ از لنکڈ ود دی امہ, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس. او آئی سی کو آپ کو پتہ ہے کس طرح ہمیں یہ ری ریڈیکلائزیشن سے, یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم سے کیسے لنک ہے یہ امہ اور او آئی سی, کیونکہ مسلمان تصور کر بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری ہیلپ کو مسلمان آ جائے گا. سو وہ جو مسلمان کی ہیلپ کو جائے گا نا, سو یہ جو ریلیجیس کنیکشن ہے دس شوڈ ناٹ بی ان دا مائنڈ. ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے, جو کنیکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے بھائی کہ ہمیں کیسے بہتر چیزیں کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کر سکتے ہیں when we will have اپنی جو ہماری اٹانومی ہوگی, جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی, جب ہماری سوسائٹی گرو کرے گی تو تب چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ناٹ جسٹ لائک کہ آپ ایسے ہی شروع ہو جائیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو کامن سٹیج ہے لائک او آئی سی, وی شوڈ ناٹ لک ٹو اٹ. یہ ان کو, ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا. اگر آپ کا ملک اچھا ہوگا, ڈلیور کریں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اکانومی میں, ان چیزوں میں, تو یہ خود بخود ہی ہمارے پیچھے آ جائیں گے. سو دی اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. ہمیں محنت کرنی ہے اکانومی کے اوپر, ہمیں اپنے نوجوانوں پہ, یوتھ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور یہ فار گاڈ سے کہ یہ مذہبی تہا پسندی اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی پڑے گی جو رہ گئی ہیں, اور یہ ریاست کے ٹاپ لیول سے شروع ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کم. یہ سوسائٹی میں آپ زید بکر تو ایک آدھا بندہ بات کر سکتا ہے, لیکن جب ریاست کے ٹاپ جو لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ بات نہیں کریں گے تو لوگوں تک میسج نہیں پہنچتا. اور جو لوگ آلریڈی ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں, وہ ہو چکے ہیں, جو دوسروں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, جو دوسروں کو سننے کو تیار نہیں ہے, دے مسٹ بی ٹولڈ بھائی صاحب آپ کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں دنیا کو نظام سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمیں انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ ڈومیسٹک یونٹی کے لیے انٹرنیشنل کانسپریسی تھیریز کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں پاکستان میں. سو آئی فور سی اٹس کہ تھنگس ول بی بیٹر if we will take a right course and righteous path only for making our motherland more prosperous, and if we really want کہ یہ ہم سب مل کے ترقی کریں, and I'm sure we will do. I have all the faith. ہم پچھلے 15-20 سال بڑی مشکل سے نکلے ہیں اور ہماری منزل اچھی ہے, ایز لانگ ایز ہم اپنا جو ہے وہ کچھ لائن لینتھ ٹھیک کر لیں. تو there is a lot what we can learn and there is a lot what is to be done. Thank you very much, and that's where I end کہ جی ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور اس کو ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.